بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ کو ایک خط سناتا ہوں، آپ غور سے دیکھیں ذرا اس خط کو سنیے گا۔ میرے تین بیٹے، میرا ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں ہیں۔ نام یہ ہیں: بڑی بیٹی بے انتہا ضدی، ہٹ دھرم، خود سر، نافرمان، زبان دراز، پتہ نہیں کیا کیا ہے، ماں کے بہت خلاف ہے، ماں باپ کو ہمیشہ غلط سمجھتی ہے، جو بھی بات سمجھائیں، چیز سے منع کریں وہ ضرور کرتی ہے، گھر سے بے انتہا باغی، ہر وقت گالم گلوچ، لڑنا مرنا، ہر کسی سے، چھوٹے بہن بھائیوں کو بلا وجہ مارنا، گھر میں ٹینشن، لڑائی پھیلانا، ماں باپ کے خلاف بولنا، بغض کینہ رکھنا، چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی وہی سکھانا، خاندان میں ہر جگہ جا کر ماں باپ کے خلاف بولنا، غلط حرکتیں کرنا، دشمنوں کو دوست سمجھنا، غلط لوگوں سے میل جول ملاپ رکھنا، ہر وقت فون پر لڑکوں سے باتیں کرنا، غلط اور ناجائز قسم کی گفتگو کرنا، ماں باپ کے منع کرنے تو ان کو دھمکیاں دینا، طریقے طریقوں سے ماں باپ کو بلیک میل کرنا، پڑھائی سے دھیان ہٹایا، ہر وقت فلموں ڈراموں کی باتیں کرنا، میں نے گھر میں کیبل ٹی وی ڈش سب ہٹایا ہوا ہے۔ لفظ سمجھ رہے ہیں کیا کیا ہوا ہے؟ ہٹایا ہوا ہے، یعنی پہلے تھا۔ اس کے بعد جو مجھے دھمکیاں دینی ہے، سب چیزیں لگواؤ ورنہ میں یوں کر دوں گی یوں کر دوں گی۔ گھر سے بھاگ گئی تھی، وہ تو قسمت اچھی تھی، ہم 3-4 گھنٹوں میں بھاگ دوڑ کر اس کو واپس لے آئے، اس کی عزت محفوظ رہے گی، ورنہ کہتی تھی میں فلموں اور ڈراموں میں کام کروں گی، اپنی مرضی کی مالک خود ہوں، زندگی میں جیسے مرضی گزاروں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے روک ٹوک کرنے والے ہیں؟ اب میں 18 سال کی ہو گئی ہوں، جو چاہے کر سکتی ہوں، جہاں چاہے جس جگہ چاہے جا سکتی ہوں۔ اس کی دیکھا دیکھی میں دوسرے بچے بھی بے انتہا خود سر، ضدی، ناشکرے، ہر دھرم ہو گئے ہیں۔ ماں کو ماں نہیں سمجھتی، بعض اوقات ماں کو ماں نہیں سمجھتی، بعض اوقات اس گھر میں نوکرانی سے بھی زیادہ ماں کو اہمیت دیتی ہے، ہر وقت باہر سے گندی چیزیں منگوا کر کھاتی ہے، بلکہ سب بچوں کو کھلاتی ہے، اور یہ عادت میرے شوہر نے ڈالی ہوئی ہے، منع کرو تو منع نہیں ہوتے، باز نہیں آتے۔ اپنے گھر کی ذرا سی بات لوگوں کو جا کر بتانا، میری غیر موجودگی میں غلط حرکتیں کرنا، چھوٹے بہن بھائیوں پر اس کو لگانا، ٹی وی دیکھنا، USB پر گندی فلمیں لوڈ کر کے دیکھنا، ہر وقت کھاتے پیتے رہنا، غیر لڑکوں سے انتہائی غلیظ گندی باتیں کرنا۔ میں چاہتی ہوں میرے 4 بچے دل کا سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک اور راحت بن جائے، ان کا ناشکرا پن ختم ہو جائے، ان کے اندر صبر تناف آ جائے، پڑھائی میں دل لگائیں، پڑھ کر قابل بنے، اپنے پیروں پر کھڑے ہوں، ماں باپ کو کچھ سکون پہنچے۔ دوسری اور تیسری بیٹی کا میں سکول بدلوانا چاہتی ہوں، لیکن میرے شوہر اس پر راضی نہیں، ان کا یہ سکول بہت گندا، عجیب و غریب گندی چیزیں اس پہ سکھاتے ہیں، اور میرا بیٹا، اس کو میں نے قرآن حفظ پہ لگایا، وہ قرآن حفظ نہ کر سکا، اب دل بہت اچاٹ ہو گیا اور وہ جاتا نہیں اور میرا کہنا نہیں مانتا، لڑائی جھگڑا فساد بہت کرتا ہے، اور اپنی بڑی بہن کو دیکھا دیکھی میں مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے، حالانکہ اس کی عمر 12 سال ہے۔ میں چاہتی ہوں وہ قابل بنے۔ میرے شوہر مجھ سے ہمیشہ لڑتے ہیں، مجھے اپنا اور اپنے بچوں کا دشمن سمجھتے ہیں، ہر چیز ہر بات میں میرے اختلاف ہوتے ہیں، بچوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے، خاندان کے سامنے مجھ سے لڑائیاں کرتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں، گندی غلط قسم کے الزام لگا کر ذلیل کرتے ہیں، ساری کمائی بہن بھائیوں کو اور یاروں پر لوٹاتے ہیں، مجھے خرچہ نہیں دیتے، ذلیل کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کی ایک آواز پر ہر چیز لے آتے ہیں، سب بہن بھائی شادی شدہ ہیں، ان کی کمائی اپنے پر خرچ کرتے ہیں اور اپنی کمائی ان پر خرچ کرتے ہیں، اور اس کو اور میرے بچوں کو اس بات پر ذلیل کرتے ہیں، خود ذلیل ہوتا اور ہمیں بھی ذلیل کرواتا ہے، اپنے یاروں دوستوں کو ہوٹلوں میں دعوتوں پہ لے جا کر ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، مہنگے مہنگے گفٹ دیتے ہیں، اور گھر پر ہمیں کرائے پر رکھا ہوا ہے، گھر نہیں ہے، حالانکہ بہت موقع آئے وہ گھر بنا سکتے ہیں اب بھی۔ مجھے ہر وقت، حالانکہ جو ہمارا پورشن ہے وہ اچھا خاصا کرائے پر دے سکتا ہے لیکن نہیں دیتا، مجھے ہر وقت طرح کی ہر محفل میں ذلیل کرتے ہیں، دوسروں سے کرواتے ہیں، بچوں کو اگر وہ بات کہنی ہو تو رد کر کے بچوں سے کہتے ہیں یہ منع کرتی ہے وہ لازمی کیا کرو، اور بچوں کے سامنے مجھے ذلیل کرتے ہیں۔ 19 سال شادی کو ہو گئے، میں چاہتی ہوں اب تو شوہر اپنا رویہ، اپنا طور طریقہ بدل دے، میری بات مانے، مجھے عزت دیں، میرے بچے میرے سسرال والوں سے میری عزت کرائیں، شوہر بچے میرا کہاں مانے، شوہر مجھے اپنے بچوں کا دوست دشمن سمجھنا چھوڑ دیں، ہر وقت میرے سے کام کرواتے ہیں،
اور مجھے نکرانی سمجھتے ہیں، حالانکہ میں کام بالکل کرتی ہوں، ہر کام میں کرتی ہوں. وہ کہتے ہیں تو میرے پاؤں کی جوتی ہے. میرا بھائی شروع سے عیاش، آوارہ، فضول خرچ، عورتوں کے اوپر اپنی کمائی لٹانے والا، آج تک ماں باپ کو، اپنی بہن بھائیوں کو کوئی ذمہ داری نہیں دی، الٹا ہم سے لے کر پیسے خرچ کرتا ہے. اس نے میرا 1 لاکھ روپے دینا ہے، جتنی محنت کرتا ہے کماتا ہے سارا فضول عیاشیوں میں خرچ کر دیتا ہے. اس کا اپنا گھر تو بسا پتا نہیں، اپنی ذمہ داریاں نبھائے گا یا نبھائے گا. میں چاہتی ہوں کہ اپنی ساری فضول خرچیاں، عیاشیاں، آوارگیاں، فضول حرکتیں چھوڑ کر اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، ایمانداری سے اپنا گھر بنائے. اپنے کسی بہن بھائی سے مل کر شکل دیکھ کر راضی نہیں، ہر وقت دوسروں کے لوگوں میں گھسے رہنا اور بہن بھائیوں کو ذلیل کرنا. ابھی کچھ خط میں نے چھوڑ دیا ہے. سچ بتائیں، جس گھر میں یہ بے چینی ہو، جس گھر کے اندر دن رات کی یہ کیفیت ہو، وہاں سکون ہوگا؟ بولے. اور آپ ذرا ٹھنڈے دل سے ایک بات سوچیں، کیا یہ ایک گھر کی اس وقت حالت ہے؟ کوئی خوش قسمت گھر ہوگا. میری ریسرچ میں، میری تحقیق میں کوئی خوش قسمت گھر ہوگا جو گھر ان کیفیتوں کے ساتھ، ان حالتوں کے ساتھ، ان پریشانیوں کے ساتھ بچا ہوا ہوگا. آج میں اس گھر کے اس حال کا آپ کو ایک علاج بتاتا ہوں، ایک حل بتاتا ہوں. ہاں، اب بھی رب کی کلام میں تاثیر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ ہے، اور اپنی بھرپور طاقتوں کے ساتھ، بھرپور قوتوں کے ساتھ، اور بھرپور قدرت کے ساتھ، اور بھرپور اپنے اقتدار کے ساتھ اور اپنے امر کے ساتھ ہے. اگر ہے تو اللہ ایک پل میں چاہے اس گھر کو چین، اس گھر کو سکون اور اس گھر کو راحت دے سکتا ہے. ایک پل میں میرا رب دے سکتا ہے. نہیں دے سکتا؟ اللہ دے سکتا ہے. ایک پل کے اندر گھر کو راحت بھی دے، گھر کو سکون بھی دے، گھر کو چین بھی دے، اور اللہ دے سکتا ہے. اور یہ اس وقت ہوگا جب ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہوگا. اور کچھ کلمات میں بتاتا ہوں، اس پہ اگر تھوڑی سی بھی توجہ ہو گئی، کام بن گیا. گھروں کے اندر سکون، چین ختم ہو گیا. ایک دوسرے کی عزت، احترام، وقار ختم ہو گیا. اور زندگی کی چاہتوں کو ہر بندہ اپنی زندگی پہ لگ گیا. یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ دل ویران کر دیتا ہے. دل ویران کر دیتا ہے. اور دل کی ویرانی پتہ کب سے شروع ہوتی ہے؟ سب سے پہلے آنکھوں سے شروع ہوتی ہے. سنیں غور سے میری بات کو اللہ والو. پوری دنیا پہ اللہ میری آواز پہنچا رہا نیٹ کے ذریعے. ہاں، بغیر تار کے نظام لگا ہوا ہے. رب نے اپنی قدرت دکھا دی ہے. سب سے آنکھوں کے ذریعے سب سے پہلے نظام ویرانی شروع ہوتی ہے. آنکھوں کے ذریعے. آپ آنکھوں کے ذریعے جو منظر دیکھیں گے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا پہ ہے یا سکرین میڈیا پہ ہے. ہاں، وہ سکرین کسی بھی چیز کی ہے، وہ ٹی وی کی ہے، وہ ڈش کی ہے، وہ پتہ نہیں وہ کمپیوٹر کی ہے یا جس موبائل کی ہے. وہ آنکھوں سے جو منظر دیکھیں گے، اس کا سب سے پہلے اثر دل پہ پڑتا ہے، جسم پہ پڑتا ہے، روح پہ پڑتا ہے. اور پھر روح ویران ہونا شروع ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ. اور پھر روح کی ویرانی سے گھر کی ویرانی شروع ہوتی ہے. اور گھر کی ویرانی سے پھر دلوں میں نفرتیں اور دلوں کے اندر کھوٹ اور دلوں کے اندر روگ شروع ہوتے ہیں. اور پھر دل ہوتے ہیں ان میں درد نہیں ہوتا. پھر دل ہوتے ہیں ہمدردی نہیں ہوتی. پھر دل ہوتے ہیں خلوص نہیں ہوتا. پھر دل ہوتے ہیں صلح نہیں ہوتا. پھر دل ہوتے ہیں ان میں کسی کے لیے خیر خواہی نہیں ہوتی. پھر دل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بس مجھے چین مل جائے، باقی چاہے بے چینی میں مر جائیں. پھر دل ہوتے ہیں جو اپنے لیے دولت اور اپنے لیے مال اور اپنے لیے نعمتیں اور اپنے لیے چیزیں تلاش کرتے ہیں اور دوسروں کو بھول جاتے ہیں. پھر دل ہوتے ہیں لیکن مردہ ہوتے ہیں. پھر دلوں کے اندر نفرتیں بڑھ جاتی ہیں. آنکھوں سے کام شروع ہوتا ہے. جو آنکھوں کو بچا بچا کے چلتے ہیں، جو آنکھوں کو بچا بچا کے چلتے ہیں، ان کے رزق، ان کے سکون، ان کے چین، ان کی نسلیں، ان کی عزتیں، ان کی راحتیں، ان کے شان و شوکت، ان کے لیے خیریں اور برکتیں
حیرت انگیز ہوتی ہیں جو آنکھوں کو بچا بچا کے چلتے ہیں. سچ بتاؤں، جہاں دیکھنا ہوتا ہے وہاں دیکھتے نہیں، جہاں دیکھنا نہیں ہوتا وہاں دیکھتے ہیں. یہ گھر کا ایک نقشہ، میرے پاس ایک خط نہیں. میری کوشش ہے کہ میں لوگوں کے پردے رکھوں. جس کا رب نے پردہ رکھا ہے، میں کون ہوتا ہوں کسی کا پردہ فاش کرنے والا. یہ ایک کہانی نہیں، میں نے کسی کا علاقہ، نام، جگہ کچھ نہیں بتایا. اور نام کو اس میں سے بہت سی چیزیں میں چھوڑتا چلا گیا. خط کو میں نے شارٹ مختصر کیا. یہ کیوں ہوا اور یہ کس لیے ہوا، یہ کیسے ہوا، اس کا حل کیا ہے؟ آج آپ کے پاس اس کا حل ہے انشاءاللہ. آج آپ کے پاس اس کا حل ہے اور بہترین حل ہے. یہ گھروں میں چین، گھروں میں سکون، گھروں میں لطف اور گھروں میں مہربانی اور آپس میں پیار اور محبت ایسی باد صبا کی طرح، بہار کی طرح گھروں میں آئے. اس کے لیے میں نے دو چیزیں عرض کی ہیں آج. پہلی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ آنکھوں سے. اور انتہا کہاں سے ہوتی ہے؟ نفس نفسی پہ. آنکھوں سے چل کے نفس نفسی پہ آ کے بندہ بکھر جاتا ہے. اس کا شرازہ بھی، اس کا گھر بھی، اس کا گھر بھی، اس کا رزق بھی، اس کی صحت بھی، اس کا خاندانی نظام بھی، سب کچھ بکھر جاتا ہے. نفس نفسی. ماں کو اپنی پڑی ہے، بیٹی کو اپنی پڑی ہے، بیٹے کو اپنی پڑی ہے، باپ کو اپنی پڑی ہے. نفس نفسی پڑ گیا. یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے مزاج میں امت کا مزاج آئے گا. امت کا مزاج. اپنی ذات کو لے کے جتنا عرصہ چلتے رہیں گے. یہ جو دعا میں آج آپ کو دے رہا ہوں، اس کی میں آپ کو اجازت بھی دیتا ہوں. یہ جو دعا دے رہا ہوں، یہ دعا ایسی اہم، ایسی عام نہیں ہے، ایسی عام نہیں ہے. اس دعا کا واقعہ سنیں آپ ذرا، اور آپ سنیں اور آپ کی عقل دنگ رہ جائے. سنیں ذرا غور سے، میں سنواتا ہوں آپ کو. امام جلیل یمنی یافی رحم اللہ سے منقول ہے کہ بعض صالحین سے مروی ہے کہ فرماتے ہم چند رفقا مل کر کوہ لبنان پر گئے تاکہ وہاں کے رہنے والے عابدوں، زاہدوں اور ابدالوں میں سے کسی سے ملاقات کریں. ہم 3 دن تک مسلسل چلتے رہے، یہاں تک کہ چلتے چلتے میرے پاؤں میں چوٹ آ گئی اور جس کی وجہ سے چلنے سے میں معذور ہو گیا. میں بلند پہاڑی پر اس جگہ بیٹھ گیا اور میرے ساتھی یہ کہہ کر کہ تم یہاں آرام کرو، ہم اطراف میں گھوم پھر کر آ جائیں گے. وہ دونوں چلے گئے اور میں اکیلا بیٹھا رہا اور وہ شام تک نہ آئے. یہاں تک کہ رات ہو گئی مگر وہ نہ آئے. میں اکیلا پہاڑی اور بیابان میں درد سے تڑپتا رہا. دوسرے روز میں نے وضو کیا کے لیے پانی تلاش کیا تو پہاڑی کے نیچے پانی کا ایک چشمہ نظر آیا. وہاں وضو کر کے میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. اثناء نماز کسی تلاوت کی آواز مجھے سنائی دی. تلاوت کرنے والے کی آواز مجھے سنائی دی. نماز سے فارغ ہو کر میں آواز کی طرف چل دیا. چلتے چلتے ایک غار نظر آیا اور میں اس میں داخل ہو گیا. دیکھا تو ایک بزرگ بیٹھے ہیں لیکن وہ نابینا ہیں. میں نے انہیں سلام کیا. جواب دے کر انہوں نے دریافت کیا جن ہو یا انسان؟ میں نے کہا میں آدمی میں سے ہوں. یہ سن کر انہوں نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ پڑھا اور فرمایا میں نے یہاں اس سرزمین پر 30 سال سے کسی آدمی کو نہیں دیکھا. یعنی تم پہلے آدمی ہو. اللہ، تم پہلے آدمی ہو، آدمی کو نہیں دیکھا. یہ نیٹ پہ ڈال دیا کاغذ. ابھی لوگ پوچھنا شروع کر دیں گے. ڈال دیجیے. اب سرزمین پر 30 سال سے کسی آدمی کو نہیں دیکھا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ پھر فرمایا شاید تم تھک گئے ہو، تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ. میں نے آگے چل کر غار میں دیکھا اور حیرت، وہاں 3 قبریں تھیں ایک ہی جگہ بنی ہوئی نظر آئیں. میں دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا مگر پھر بھی تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آئی. جب ظہر کا وقت ہوا تو انہوں نے مجھے آواز دی اللہ تم پر رحم فرمائے، اٹھو نماز کا وقت ہو چکا. اور باوجود نابینا ہونے کے اوقات نماز کے ماہر اور واقف کار تھے. میں نے اٹھ کر ان کے ہمراہ نماز پڑھی. اس کے بعد وہ عصر تک تلاوت کرتے رہے تو کہنے لگے اٹھو نماز کا وقت ہو چکا. باوجود نابینا ہونے کے اوقات نماز کے ماہر اور واقف کار تھے. میں نے اٹھ کر ان کے ہمراہ نماز پڑھی. اس کے بعد وہ عصر تک تلاوت کرتے رہے. پھر جب نماز عصر سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر انہوں نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی
تفسیر کے بعد کیا کیا؟ یہ دعا پڑھی جو آگے شیخ عارف شاذلی محدث ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ کے تذکرے کے ساتھ لکھی گئی. پھر جب ہم مغرب کی نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے دریافت کیا، یا شیخ آپ کو امت کی مغفرت والی یہ دعا کس نے سکھائی اور کہاں سے حاصل کی؟ کس نے سکھائی اور کہاں سے حاصل کی؟ یہ سن کر نابینا بزرگ نے یوں فرمایا، جو شخص اس دعا کو روزانہ دن میں صرف 3 مرتبہ پڑھ لیا یعنی مانگا کرے تو اللہ اس کو ابدالوں میں داخل کر دیتے ہیں. ابدال یعنی وہ لوگ جو اللہ کے خاصوں نے خاص ہیں، اور ابدال وہ ہوتے ہیں جو ولیوں کے سردار ہوتے ہیں، ابدال وہ ہوتے ہیں جو کتبوں کے سردار ہوتے ہیں، ابدال وہ ہوتے ہیں جو غوثوں کے سردار ہوتے ہیں، ابدال وہ ہوتے ہیں جو قلندروں کے سردار ہوتے ہیں، ابدال وہ ہوتے ہیں جو فقیروں کے بھی سردار ہوتے ہیں، اور ابدال وہ ہوتے ہیں جو ولیوں کے، اولیاء کے، صالحین کے بھی سردار ہوتے ہیں، اور ابدال وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ان خاص بندوں میں سے ہوتے ہیں جن کے ذریعے اللہ نظام عالم چلواتا ہے. میں جو صبح اور شام اس دعا کو پڑھے گا اس کا نام اللہ پاک اس کو ابدالوں میں داخل فرمائے گا. پھر میں نے دریافت کیا، شیخ آپ کو دعا کس نے سکھائی؟ اتنا بتا دیں تو مہربانی ہوگی. جواب میں نابینا شیخ نے فرمایا، او اللہ کے بندے، یہ ایک راز کی بات ہے، تم اس دعا کو کی حقیقت سننے کی کبھی تاب نہ لا سکو گے اور اس راز کو جاننے کا تحمل تمہارا دل نہیں کر سکتا. اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئے. خیال کرنا کہ اللہ کے راز ہیں اور اللہ کے راز ہر بندے کا تحمل نہیں. جیسے میں نے ابھی حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث سنائی کہ ایک وہ برتن ہے جو میں نے دے دیا اور ایک وہ ہے جو اگر تمہارے سامنے میں بتا دوں تو تم تاب بھی نہ لا سکو. وہ راز ہیں، راز ہیں، راز ہیں، وہ راز ہیں. ویسے بھی خاصا دی گل عامہ سامنے کرنی اچھی نہیں. جو خاصوں کی بات ہے عاموں کے سامنے ویسے بھی نہیں کرنی اچھی نہیں ہے. بڑوں نے یہ بات کہی ہے تو اس کا راز نہیں. آگے سنیں کیا عجیب بات کہی، تمہارا دل نہیں کر سکتا. اتنے کہہ کر وہ خاموش ہو گئے. اتنا واقعہ لکھنے کے بعد صاحب کتاب امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عارف باللہ شیخ امام ابو الحسن شاذلی اور دیگر اکابر اور افاق فرماتے ہیں، جو شخص ہر روز یہ دعا صبح و شام 3 مرتبہ پڑھے یعنی مانگے تو اس کا شمار اور نام ابرار لوگوں میں لکھا جائے گا. ابرار لوگوں نے. اس میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ ہے، مدارج النبوت جلد اول صفحہ نمبر 280 کا. اس کے علاوہ فقیہ شیخ ابو اللیث سمرقندی رحم اللہ فرماتے ہیں، جو شخص ہر نماز کے بعد ان کلمات دعائیوں کو پڑھے گا اس کا شمار ابدالوں میں ہوگا. اور نیز مشہور محدث علامہ ابو نعیم اصفہانی اپنی کتاب حلیت الاولیاء میں اس کے مقبول بارگاہ میں ازدی میں اور حضرت شیخ معروف کرکی نے سے نقل ہے کہ جو شخص کم از کم اس کو 5-7 مرتبہ پڑھے گا اس کا نام ابدالوں میں لکھا جائے گا. اور اولیاء کاملین نے فرمایا، یہ خصوصی طور پر رجال اللہ یعنی رجال غیب جو مخصوص گروہ اولیاء ہے کو حضرت خضر کی طرف سے راز دورانہ طور پر سکھائی گئی ہے. اللہ کے جو خاص بندے تھے ان کو حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے یہ راز دورانہ طور پر یہ دعا سکھائی گئی ہے، اور اس کو دعا کو مانگتے رہنے والوں کے لیے قرب خداوندی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منظور نظر ہونے کی بشارت ہے. مبارک ہو کہ مدینے والے کا جو شخص منظور نظر ہونا چاہتا ہے اس کے لیے یہ دعا بہت بڑی بشارت ہے اور بہت بڑی. اور یہ وظیفہ گھریلو الجھنوں، مشکلات اور ناممکن مسائل کا فوری حل ہے. کیوں؟ اس لیے جب اللہ کا منظور نظر بن گیا تو اللہ سے پھر جو چاہے منوا لے ہے، پھر سکھ لے لے، پھر اولاد لے لے، پھر گھر لے لے، پھر مشکلیں حل کرا لے، پریشانیاں دور کرا لے اور زندگی کی ناکامیاں دور کرا دے اور زندگی کی فتوحات اور برکتوں کے دروازے کھلوا دے. اللہ سے جو کھلوا لے چاہے. کیوں جی؟ جب رب راضی تو سب راضی، اور سب راضی اور رب راضی نہ تو سمجھ لے کوئی راضی بھی نہیں. یہ عجیب دعا ہے، عجیب دعا ہے، انوکھی دعا ہے، اور اس دعا میں بڑی خیریں ہیں، برکتیں ہیں. میں نے تو اس کے میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے یہ بہت عرصہ پہلے سنی تھی اور پھر اس کو لفظوں میں پڑھا.
یہ پورا واقعہ مجھے حوالے کے طور پہ مل گیا، تو میں نے کہا اس کو اب اللہ کے بندوں کو، اللہ کے جو مہمان ہیں ان تک یہ بات پہنچا دو۔ امانت تھی نا، یہ امانت نہ رہے۔ اس دعا کو پڑھا کریں اپنی مشکلات کے لیے، گھریلو الجھنوں کے لیے۔ اللہ کا دوست سب سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے پڑھا کریں۔ جس کو میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ کوئی عقل مند ہوگا جو گائے اور بھینس لینے جائے اور بھینس لینے کے لیے کہے کہ مجھے اس لیے بھینس دو کہ اس کے گوبر لے کے میں، آج کل گیس شارٹ ہے اور لکڑیاں مہنگی ہیں، کوئی نہیں، بلکہ بھینس تو ہمیشہ دودھ کے لیے لی جاتی ہے اور گوبر تو مفت میں مل ہی جاتا ہے۔ اس دعا کو سب سے پہلے اللہ کے لیے پڑھنا ہے۔ الہی کوئی تجھ سے کیا، کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کے لیے پڑھنی ہے، اللہ کے لیے۔ اللہ تو مل جا، تیری رضا مل جائے اور تیرا تعلق مل جائے، اللہ تیری محبت مل جائے، اور اللہ میرا شمار تیرے دوستوں میں شامل ہو جاؤں اور میرا شمار انہی میں ہو جائے۔ اللہ کے لیے پڑھنی ہے، اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے پڑھنی ہے۔ اور جو اللہ کے لیے پڑھتا ہے نا، اللہ خوش ہوتا ہے۔ دیکھو اس کے دل میں بھوک بھی ہے، چاہت بھی ہے، اولاد بھی ہے، بیٹی بھی ہے، غم بھی ہے، فکر بھی ہے، سارے اس کے دل میں جذبے ہیں۔ سارے جذبوں کو چھوڑ کے صرف میرے لیے، مجھے چاہ رہا ہوں، مجھے چاہ رہا ہوں۔